کہ جنرل عاصم منیر صاحب آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، اور آپ سے یہ امید ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو پاکستان میں جو فتنہ، جو پاکستان میں غربت، مسکینی، کرپٹ سیاست دانوں نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، اور ہمارے سندھ میں بالخصوص پیپلز پارٹی نے پورے سندھ کا بیڑا غرق کر کے کھا لیا، ختم کر دیا. لوگ سندھ میں اتنی غربت، مسکینی، افلاس چھا گیا. تو آپ سے یہ امید ہے آپ کے کچھ اچھے قدم جو کل رات سے سننے میں آ رہے ہیں، جو آپ نے ڈالر مافیا کے خلاف ایکشن لیا، اور بھی عوام پاکستان کی صرف آپ ہی سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے. تو اگر آپ نے پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا ہے اور غریب کی دعا لینی ہے، مسکین کی دعا لینی ہے، مخلوق خدا جو غریب لوگ ہیں، جو مڈل کلاس طبقہ، جو سفید پوش طبقہ، ان کو ریلیف دینا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے جو کرپٹ سیاست دان ہیں، جنہوں نے کھربوں روپے کی آصف زرداری کے کہنے پر کرپشن کی، ان سب کو قانون کے کٹڑے میں لانا ہوگا. اور ان کے ساتھ جو افیسر تھے، جیسے ریونیو میں ڈپٹی کمشنر، مختیار کار، ایس ڈی ایم، تپے دار، اور پولیس میں، اور جو سندھ کی اربوں روپے کی زمینیں، کھربوں ڈالر کی زمینیں آصف زرداری نے اپنے لوگوں کو دیں، خود کرپشن کی، اور لاکھوں اربوں ڈالر ان کے پاس ان کی گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، ڈمپ کیے ہوئے ہیں اس کی پراپرٹی. تو ان سب کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے. ہم نے سنا ہے، میں کراچی میں نے سنا ہے اپنے ذرائع سے، لیکن مزید کریک ڈاؤن تیز ہونا چاہیے. اب یہ سب بھاگ گئے ہیں دبئی، اور یہاں تک یہ چل رہا ہے جنرل صاحب کہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں لوگوں کو علن اعلان کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ چند دن کا دکھاوا ہے. نیب تو پہلے ہی ہمارے ساتھ، پہلے بھی نیب نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کی. نیب پر کون بھروسہ کرتا ہے؟ ہاں، اگر ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی کو یہ سارا معاملہ دیا جائے، وہ ملٹری انٹیلیجنس اس کی انکوائری کرے، اور ان کرپٹ سیاست دانوں اور افسروں کے خلاف ان کو یہ قومی خزانے کو جو انہوں نے لوٹا، جو انہوں نے سندھ کو لوٹا، سندھ کے سب سے بڑا دشمن آصف زرداری ہے. میں سمجھتا ہوں سندھ کا دشمن سب سے بڑا، اس نے 15-20 سالوں میں سندھ کی ساری زمینیں خرید لیں. اس کے جو عام جو لوور طبقہ ہے جو اس کی پارٹی میں، وہ بھی ارب پتی کھرب پتی بن گئے. سندھ کے لوگ بھی بے وقوف ہیں، اس کو ووٹ دیا. اور باجوہ کے دور میں زرداری کو بہت زیادہ نوازا گیا اور سندھ میں اس کی حکومت لائی گئی. تو باجوہ کی جو بھی باقیات ہیں، اس نے پاک فوج کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا ہے. باجوہ اور فیض حمید ہی کی وجہ سے پاکستان کی فوج کا بھی مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہے. آپ کے آنے سے ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ وہ باجوہ والی جو پالیسی ہے، جو باجوہ نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا عمران خان اور فیض حمید کے ساتھ مل کر، آپ اس کا ازالہ کریں گے. کیونکہ آپ سید ہیں. میں خوشامد کسی کی ہم نہیں کرتے، ہم سیدنا فاروق اعظم کی اولاد سے ہیں. ہم نے ہمیشہ حق بولا، نہ کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق ہے. میں نے اپنے دور میں میری ویڈیوز دیکھیں، 2010 سے میں پیپلز پارٹی کے خلاف اور ان کرپٹ سیاست دانوں کے خلاف میں ویڈیوز دے رہا ہوں، اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ ہے ہمارے خاندان کے بارے میں. ہم سیدنا مجدد الفسانی کی اولاد سے ہم ہیں، جن کے بارے میں شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. تو بر صغیر میں پاکستان کا جو 2 نیشن تھیوری ہے، 2 قومی نظریہ کے بانی ہمارے جد امجد سیدنا حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہمارا سلسلہ وہ سیدنا مجدد پاک کا پورے پاکستان، کشمیر اور پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. تو بہرحال تو آپ سے بڑی امیدیں ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں عوام کی. میں سن رہا ہوں، کیونکہ ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ زبان خلق نکارہ خدا است، کہ مخلوق کی زبان اللہ تعالیٰ کا نکارہ ہے. تو اس وقت عوام بہت زیادہ پریشان ہے. بد دعائیں لوگوں کی، وہ سب بد دعائیں فوج کو دے رہے ہیں لوگ، کہ ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ پاکستان کی
آرمی نے کیا. آرمی میں وہ نہیں, وہ ہمارے بہادر جوان جو بارڈر پر ہیں, فرنٹ لائن سولجر, ان کا اس میں کوئی قصور نہیں. جو پالیسی میکر ہیں ISI والے, ان کو لوگ بددعائیں دیتے ہیں. میں پورے پاکستان میں ابھی میں نے دورہ کیا, میں نے دیکھا کہ ہر جگہ اتنی شدید نفرت تھی آرمی کے خلاف کہ میں بیان نہیں کر سکتا. وہ زمانہ گیا جب فوج کی گاڑیوں پر لوگ پھول پھینکتے تھے. اب یہ حالت ہے کہ پاکستان کی فوج کو باقاعدہ طور پر, یہ اس لیے ہوا کہ پاکستان کی فوج, اس نے عمران خان کے ساتھ مل کر, باجوہ نے بہت زیادہ جو ہے وہ غلطیاں کی, جس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی فوجی جو بھی تھے آفیسز, اس پر PTI والوں نے یا شرپسندوں نے یا جو بھی کہیں, وہ اللہ کو علم ہے کس نے حملے کروائے اور لوگوں میں نفرت. اس کے بعد ابھی عوام میں شدید نفرت ہے. نگران گورنمنٹ آئی ہے, اسی نے بھی وہی پالیسیاں اور غربت اور مسکینی کے بارے میں. غریب کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے, کوئی بھی ریلیف نہیں ہے. تو آپ سے امید ہے جنرل صاحب کہ آپ قرآن کے حافظ ہیں, تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کو حکم کرتا ہے کہ جب آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری ملی ہے تو آپ اللہ کی مخلوق, جو اللہ نے مخلوق کو اپنا عیال کہا ہے, اس اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں اور پاکستان کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنائیں, جو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب تھا. پاکستان کو جیسے سعودی عرب ہے ویلفیئر اسلامک اسٹیٹ بنائے. پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے, پاکستان ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے, پاکستان اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے پاکستان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رضا اور خوشنودی سید عاصم منیر صاحب آپ نے حاصل کرنی ہے تو پاکستان میں اسلام اور مسلمانوں کو اور وہ لوگ جو علماء, مشائخ, حفاظ قرآن, جو مذہبی طبقہ ہے جس پر عمران خان نے ٹارچر کیا, ان کو جیلوں میں ڈالا, ان لوگوں کو جو سچے لوگ ہیں, میں وہ نہیں کرتا کہ ہر مولوی خوشامدی بھی بہت ہیں, غلط ہیں, کرپٹ بھی ہیں, سیاست میں ہیں, تو وہ لوگ جو سچے اور کھرے لوگ ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان لوگوں کی دعائیں آپ نے لینی ہے اور ان سے مشورے لینے. جیسے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ, وہ اس وقت بہت بڑے پاکستان کی علماء اہل سنت میں, ان کو سب مکاتب فکر بڑا مانتے ہیں. ان سے مشورہ, ان سے رہنمائی لیں کہ پاکستان کے حالات کو اور پاکستان میں امن امان کو اور فرقہ واریت کو اور سیکٹیرین ٹیررزم کو کیسے ختم کیا جائے. اس وقت جنرل صاحب پاکستان کو بدقسمتی سے ایران کی مدد سے پاکستان کے اندر شیعہ سنی فساد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں ایران, اس میں پہلے پاکستان میں اس میں را بھی ملوث ہے, ایران بھی ملوث ہے, اور شیعہ کو جو سب سے زیادہ جو سپورٹ دی وہ زرداری نے دی. زرداری خود شیعہ تھا, اس کی پوری کابینہ شیعہ تھی. اور ہمارے سندھ کے اندر اس وقت پنجاب میں بھی بدبخت کچھ پیر ہیں, جس میں پنڈی کا ریاض شاہ, رافضی لنگور اور عرفان شاہ مشہدی اور اس جیسے سنی کہلانے والے پیروں نے ایران سے ڈالر لے کر صحابہ کرام کے شان میں گستاخیاں کی ہیں. وہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں, اور عوام اہل سنت کو صحابہ کا گستاخ بنانا اور شیعہ بنانا. خانہ فرنگ ایران میں انہیں بلایا جاتا ہے, ان خوشامدی پیروں کو, ان مولویوں کو انہیں پیسہ دیا جاتا ہے, مال دیا جاتا ہے, اور یہ پاکستان میں ایسی تقریریں کرتے ہیں جس سے لوگوں میں اشتعال پایا جاتا ہے, اور ہر وقت ایک جنگی صورتحال ہے. اگر آپ لوگوں نے ان حنیف قریشی, ریاض الدین ریاض شاہ, عبد القادر شاہ, عرفان شاہ مشہدی, اور سندھ کے اندر ایک بدنام زمانہ پیپلز پارٹی کا پالتو کتا اور جادوگر جوگی غلام محمد سوہو ستیانی والا اور آصف شاہ اور ایسے جو ہیں اہل سنت کے لبادے کے اندر یہ مولوی اور پیر, اگر ان کی تقریروں پر اور ان پر آپ نے پابندی نہیں لگائی
تو میں آپ کو واضح طور پر بتاتا ہوں، ISI چیف آپ کو، MI چیف آپ کو، جنرل صاحب آپ کو، وزیر اعظم صاحب آپ کو، اور ڈیفنس منسٹر اور ہوم منسٹر آپ سب کو، کہ بہت بڑا پاکستان میں شیعہ اور سنی فساد ہوگا، اور شیعہ کی گستاخیاں حد سے بڑھ گئی ہیں، اور اس میں کیا ہوگا، اس میں انڈیا بھی ملوث ہے، اس میں ایران بھی ملوث۔ پاکستان کو ہمیشہ انہوں نے، جب سے پاکستان آزاد ہوا، بدقسمتی سے پہلے سعودی عرب وہابی اسکول آف تھاٹ کو سپورٹ کرتا تھا، اس سے طالبان پیدا ہوئے اور داعش پیدا ہوئی۔ TTP کون ہے جو پاکستان میں حملے کر رہے ہیں؟ یہ خارجی ہیں، یہ خوارج ہیں، بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اب تو سعودی عرب نے ان کی سپورٹ نہیں کرتا، جو موجودہ کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان، اس نے خود جو ہے وہ ان پر پابندی لگائی ہے، سعودی عرب میں طالبان پر اور یہ جو لوگ ہیں ان پر۔ لیکن ہمیشہ سے پاکستان کو ایک لیبارٹری بنایا گیا، اور ہمارے ملک میں سعودی عرب سے، ایران سے، انڈیا سے، افغانستان سے، ہر جگہ سے مداخلت ہوئی، اور ہمیں فرقہ واریت میں لڑایا گیا۔ ہمارے ملک میں ہتھیار بند جتھے بنائے گئے، ٹیررسٹ تنظیمیں بنائی گئی، انہیں پیسہ دیا گیا، مال دیا گیا، اور یہ ہماری سب سے بد نصیبی اور کوتاہی۔ ہم اسی دن سے کہہ رہے تھے، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، پولیس والے شہید ہوئے، سیکیورٹی فورسز کا نقصان ہوا، عوام کا نقصان ہوا، لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا۔ جو بھی وزیر اعظم آتا، صدر آتا، وہ بس ایک بیان جاری کرتے، دکھ کا دھماکہ ہوا، فلاں لوگ شہید ہوئے، میں دکھ کا اظہار کرتا ہوں۔ لیکن اس وقت پاکستان کو بہت بڑا خطرہ ہے، اور بہت بڑے خلفشاروں سے پاکستان گزر رہا ہے۔ صرف اور صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم، اور آپ ہی کی، اور اولیاء کرام جو پاکستان میں ہیں، بزرگان دین جو سچے اولیاء ہیں، اللہ کے سچے بندے، انہی کی دعاؤں سے پاکستان چل رہا ہے۔ ورنہ ان منوس سیاستدانوں نے پاکستان کو ختم کر دیا، کنگال کر دیا، سارے پیسے کھا گئے۔ یہ ساری پارٹیاں کرپٹ ہیں، نون لیگ ہو، PTI ہو، پیپلز پارٹی ہو، جو بھی اقتدار میں رہے، سب کرپٹ پارٹیاں ہیں، بالکل کرپٹ۔ انہوں نے اربوں خربوں کے اثاثے بنائے ہیں، اور ان کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پاکستان کو ایک ایسا اسلامی نظام چاہیے جس میں وہ نہیں کہتا کہ وہ جس طرح امپوزڈ کریں اسلام کسی کے اوپر جبری طور پر، جس طرح سعودی عرب میں ہے، تو وہی پاکستان کا حل ہے۔ یا پاکستان میں جو بھی اب حکومت ہے، یہ پاکستان میں سود ختم کرے، مہنگائی ختم کرے، اسلامک ریفارمز لائے، جس طرح جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں بہت اچھا زمانہ تھا، اور کئی زیادہ اسلامی چیزیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ۔ ابھی ناموس رسالت اور صحابہ کا بل آئین نے پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس پر شیعہ نے واویلا کیا، اور آپ دیکھیں گلگت میں ہر جگہ شیعہ گستاخی کر رہے ہیں، کھلم کھلا صحابہ۔ تو یہ جو بل اور کانسٹیٹیوشن آئین کا حصہ ہیں، ان پر ہم چاہتے ہیں کہ امپلیمنٹ ہو، قانون حرکت میں آئے، ایجنسیز حرکت میں، جو بھی گستاخی کرے صحابہ کی، حضور کی، اہل البیت کی اور اولیاء کرام کی، انہیں اریسٹ کیا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ تو اس طرح امن امان ہوگا، اور پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا۔ تو پاکستان کو اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ، یہ ملک اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا تحفہ ہے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پاکستان دشمن قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان قیامت تک رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کی دل نواز صداؤں کے ساتھ پاکستان قیامت تک رہے گا۔ یہ سیاستدان آتے جاتے رہیں گے، یہ منوس مکروہ دفع ہوتے جائیں گے، پاکستان کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ توڑنے کی پوری کوششیں چاروں طرف سے، عالمی سامراج، عالمی اسٹیبلشمنٹ، حتیٰ کہ یہاں تک اطلاعات ہیں کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں، سندھ کے جو حالات ہیں، KP کے حالات ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی بہت زیادہ خطرہ ہے پاکستان کو کہ علیحدگی کی تحریکیں شروع کی، وہ تو ان لوگوں کی محرومیاں آپ نے ختم کرنی ہے، بلوچستان والوں کی، سندھ والوں کی، پنجاب اور وہ جو KPK والے یا جو بھی محروم ہیں، خاص طور پر سندھ اور بلوچستان، آپ نے جنرل صاحب، آپ نے انوار الحق کاکڑ کو کہنا ہے، PM کو، کہ ان لوگوں کی محرومیاں ختم کرے، ان کا جو حق ہے، جو رائٹ ہے، جو ان کا حصہ ہے، وہ انہیں دیا جائے، تاکہ وہ ملیٹنٹ جو بنے ہوئے ہیں وہ لوگ
پاکستان کی طرف آئیں اور پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم کریں۔ تو بہرحال تو یہ آپ سے مطالبہ ہے عاجزانہ اس فقیر حقیر پر تقصیر کا، اور میں تمام علماء سے، بزرگوں سے، مشائخ سے اور تمام مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو جنرل عاصم منیر صاحب تک اور پاکستان کے پرائم منسٹر تک اور پاکستان کی گورنمنٹ تک پہنچایا جائے اور اس کو عام کیا جائے، اور اب آپ اپنے اپنے ممبروں پر پاکستان کے لیے دعا کریں، اور اپنی اپنی مجلسوں میں، نیک مجلسوں میں ہمارے ملک کا جو موجودہ حالات ہیں اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرے، جو ان ظالم سیاستدانوں نے پاکستان کے ساتھ حشر کیا ہے، اور ان سب کو، جیسے ڈالر مافیا ہے اور چینی مافیا ہے، سندھ میں ساری شوگر ملیں آصف زرداری کی، چینی مافیا اس کی، سندھ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ کرپٹ، اور فلور ملیں ساری آصف زرداری کے بندہ ہے ایک ہری رام اس کی، سندھ کی ایجوکیشن کو، تعلیم کو سردار شاہ نامی ایک بدنام زمانہ منسٹر تھا، اس نے کھربوں روپے کی کرپشن کی، سندھ کی تعلیم برباد۔ تو نگران حکومت میں سندھ میں سب اب بہت اچھے اور آنیسٹ لوگ آئے ہیں اور بہت اچھی شہرت کے حامل آئے ہیں، لیکن یہ جو عوام کے اندر جو افواہیں، میں کراچی میں حیران ہے کہ سارے لوگ کراچی سے بھاگ رہے ہیں، پراپرٹیز بیچ رہے ہیں اونے پونے داموں کو، کوئی کینیڈا تاجر بھاگ رہا ہے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، عجیب افراتفری ہے کہ سب کہتے ہیں پاکستان ٹوٹ جائے گا، پاکستان میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ پریشانی، یہ سب کچھ جنرل عاصم منیر صاحب آپ نے ختم کرنی ہے، اور آپ نے یہ جو نگران گورنمنٹ ہے اور اس نے مل کر، اور ہم سب نے مل کر، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ کراچی کے تاجر حضرات سے میں اپیل کروں گا، وہ تمام اہل سنت جماعت کے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی گزارش کروں گا کہ ان تاجروں کو اپیل کریں، جیسے عقیل کریم ڈیڈی ہے، زبیر موتی والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حاجی رفیق پردیسی ہے، تو وہ سب وہ پاکستان کا سے تعاون کریں، پاکستان سے باہر مت جائیں۔ ڈالر مافیا جو بھی ہے اس کو گورنمنٹ اس کو اریسٹ کرے، اس کو سزا دے، مافیاز کے خلاف اور لا اینڈ آرڈر کے خلاف گورنمنٹ ایکشن میں، حرکت میں۔ اور پاکستان کا یہ تاجر حضرات ساتھ دیں، اپنا ملک ہے، ملک چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ آپ تو بڑے لوگ، آپ تو بھاگ جاؤ گے کینیڈا، امریکہ۔ غریب مسکین ادھر مر رہا ہے، اس کو آٹا نہیں مل رہا، اس کو پانی نہیں مل رہا، اس کو بجلی نہیں مل رہی۔ آپ تو ملک چلانے والے ہو، اللہ چلاتا ہے آپ کے ذریعے سے، آپ کو بھی عزت پیسہ پاکستان نے دیا ہے، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اور یہ اس زمین، اس دھرتی نے آپ کو یہ مقام، مرتبے، یہ عہدے اس پاکستان نے دیے ہیں۔ اور پاکستان میں، اور بالخصوص ہمارے سندھ کے اندر، جنرل صاحب جو سندھی قوم پرست جو جتھے ہیں، وہ بہت زیادہ گستاخیاں کرتے ہیں اللہ رسول کے شان میں، اور بہت زیادہ بکواس فیس بک اور سوشل میڈیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسٹرینتھ کوئی بھی نہیں ہے، تو ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور ورنہ بہت بڑا فتنہ اور فساد، کیونکہ وہ راہ کے ایجنٹ ہیں، فتنہ اور فساد ہوگا، اور لوگ انہیں ماریں گے، انہیں قتل کریں گے، اور انہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے شان میں وہ آئے دن فیس بک پر گستاخیاں کرتے ہیں، اور ان سندھی قوم پرست جتھے جیسے، اس میں آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سب پتہ ہے، جو کہتے ہیں کہ سندھ آزاد ہو اور پاکستان ٹوٹے اور یہ اور وہ، اللہ تعالیٰ اس وطن کو ٹوٹنے سے بچائے، اس کی بہاریں قیامت تک قائم رہیں۔ اور پاکستان بنا ہے، وہ اس لیے بنا ہے کہ عالم اسلام کا پاکستان کو جو بنایا گیا وہ یہی تھا کہ پاکستان عالم اسلام کی سرپرستی کرے اور عالم اسلام کی، لیکن بدنصیبی سے ہمارے اندر وہ امریکہ کی غلامی اور یہود و نصارہ کی غلامی اتنی آ گئی کہ وہ سرپرستی کرنے کے بجائے جو ہے وہ پاکستان بہت برے حالات میں پھنس گیا۔ تو آج کے اس مبارک دن، دوسرا آخری سیدنا امام حسین علیہ السلام کا آج چہلم ہے، تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سب پورے پاکستانی ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں شہداء کربلا کی بارگاہ میں، اور ان سے، ان کی مبارک ارواح سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ان کی نگاہ کرم سے سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن اور اہل بیت کے پاکستان کو قائم رہے ان کی محبتوں سے، اور ہم سب ان کے سچے غلام ہیں، سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسنین کریمین کے۔ اور 6 ستمبر جو گزر چکا ختم، اس میں
جو 65 کی لڑائی میں جو شہید ہوئے ہمارے فوجی جوان، اور ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ ہمارا سرمایہ شہدائی کے مبارک خون کی وجہ سے یہ وطن سلامت ہے۔ آئندہ بھی آپ سب سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم سب اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور صحیح نمونے سے پاکستان کو آگے بڑھائیں گے تو ہم سب جو ہیں، وہ جو بھی محب وطن ہیں، وہ ہم سب پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اس ملعون انڈیا نے حملہ کیا یا کسی نے بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھائی، وہ طالبان ہو، انڈیا ہو یا کوئی بھی ہو، XYZ، ہم سب آپ کے ساتھ عملی طور پر، اخلاقی طور پر، اور ہماری دعائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عسکر ہے، جو سرحدوں پر فوجی ہیں، مجاہد ہیں، وہ لشکر غزہ ہے، اور اس کے پیچھے آپ نے فرمایا ایک لشکر دعا ہے۔ تو بزرگان دین، صلحاء، مومنین اور وہ لشکر دعا ہیں۔ ہماری دعائیں، ہماری تمام بزرگوں کی، علماء کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے ان معاملات میں، اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مہربانی کریں سب سیاسی پارٹیاں آزما لیں، اب اس نگران حکومت کو 2-3 سال تک چھوڑیں تاکہ یہ کرپٹ اور سسٹم ختم ہو اور پاکستان میں صحیح نمونے سے احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور پاکستان کے جو لٹیرے جنہوں نے اربوں خربوں کی جائیدادیں بنائیں وہ ختم ہو، اور باجوہ نے، قمر جاوید باجوہ نے جو فوج کے اندر جو پاکستان کی فوج کا مورال ڈاؤن کیا اور اس نے جو غلطیاں کی، تو وہ چیزیں ختم ہوں، اور پاکستان کی فوج کو آپ نے دوبارہ وہی مقام دلانا ہے جو جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں لوگ فوج سے عقیدت رکھتے تھے، اور راحیل شریف کے دور تک ٹھیک تھا معاملہ، اس کے بعد سارا معاملہ خراب ہوا باجوہ کے دور میں۔ تو وہ فوجی بھی ہمارے بیٹے ہیں جو وطن کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، وہ شہید ہیں، شہداء ہیں۔ شہید مرتا نہیں، شہید زندہ ہوتا ہے۔ وہ بیچارے کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ کیوں، کس لیے شہید ہو رہے ہیں؟ فرنٹ لائن پر۔ اس میں ہماری غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، انسان ہیں، تو جو غلطی کوتاہی کرے اپنے فرض منصبی میں آپ اس کی سخت، جنرل قاسم منیر صاحب آپ باز پرس کریں، چاہے وہ جنرل ہو، کرنل ہو، بریگیڈیئر ہو، ISI ہو، MI ہو، کچھ بھی ہو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو، جنرل صاحب آپ خود ایسا میکینزم بنائیں، ایسی کوئی اپنی ٹیم بنائیں کہ یہ ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ آئے دن ہمارے پاس جنازے سندھ میں آتے ہیں، پنجاب میں آتے ہیں، یہ ان کی شہادتیں نہ ہوں، یہ محفوظ اور مامون ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کے ان محافظوں، یعنی فوجی جوانوں جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کی حفاظت سے بڑی کوئی حفاظت نہیں۔ اور پولیس والوں کی، رینجر والوں کی، جو بھی لا اینڈ سیکیورٹی، وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں، پاکستان کے بیٹے، اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے۔ وہ بچوں کو چھوڑ کر بارڈر پر لڑ رہے ہیں دشمنوں سے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں ہر وقت، وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ لیکن بدنصیبی سے ہم ناراض ان جرنیلوں سے جو غلط پالیسیاں بناتے ہیں، ہم ان سے ناراض ہیں۔ اور جو باجوہ کے دور میں ہم نے بہت زیادہ کہا، لیکن وہ کسی نے کوئی ہماری بات پر عمل نہیں کیا۔ آپ نے وہ سب بہتر کرنا ہے، اس خرابی کو، ان خرافات کو درست کرنا ہے۔ سید عاصم منیر صاحب، آپ سے بہت زیادہ امید ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ روزہ رسول پر حاضری دیں دوبارہ، پہلے تو حاضری دے آئے، دوبارہ خاص طور پر حاضری دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ پاکستان پر خصوصی مہربانی کی نظر فرمائیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں وعدہ کریں، اولاد ہیں آپ ان کی، وعدہ کریں کہ یا رسول اللہ، میں اس ملک کو جس پر آپ کی نظر ہے میں درست کروں گا اور صحیح اسلامی فلاحی ریاست بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کے جو الفاظ ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ ہماری باتوں کو سنیں، اور ہمارا یہ مشورہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بتائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا اور پورے پاکستان کا عوام کا حامی اور ناصر ہو۔ بات تو میں دوسری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بات ساری، وہ اس وقت ملکی حالات ایسے ہیں کہ اتنی عوام کے اندر پریشانی دیکھتے ہیں۔ پورے پاکستان میں ہم سفر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ، لاکھوں لوگ وابستہ ہیں، تکلیفیں دیکھتے ہیں، وہ سارا ہمارے ساتھ غریب طبقہ ہے، اور وہ صالحین لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ ایلیٹ کلاس تو وہ جو پاکستانی
جو رولنگ پارٹیز پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نون لیگ کے بنائے ہوئے پیر ہیں ان کے ساتھ تو ایلیٹ کلاس وابستہ ہے. وہ پیر بھی ایلیٹ کلاس کے, وہ ماڈرن پیر جن کو اربوں روپے دیے گئے, وہ پیر وہ ان کے باپ دادا سائیکل پر گھومتے تھے, آج وہ پیر 20-20 کروڑ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. وہ تو بنائے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ جو مسکین فقیر جو طبقہ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور اسی کے ساتھ رہیں گے. حق بولیں گے, حق, اور کسی سے اللہ سے ڈرتے ہیں, کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو صحیح اور سچا پکا سنی مسلمان بنائے اور اس وطن عزیز پاکستان کا کہ 22 کروڑ عوام وطن کے پاسبان بنے. پاکستان کے پاس یہ سیاستدان آتے رہیں گے, کوئی نہیں. پاکستان رہے تو سب کچھ ہے, پاکستان نہ رہا تو کچھ بھی نہیں. یہ بہاریں ساری پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ اس پاک وطن کو اسلام کی بہاروں کے ساتھ جیسے جس کے لیے بنا اللہ تعالیٰ قائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا پاکستان کے ساتھ جھنڈے کے ساتھ بلند رکھے. پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وطن عزیز کی صحیح خدمت کرنے کی اور اس کے توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.